گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس رواں ماہ جو ہے جو اجلاس طلب نہ کیا گیا NSC کا تو وہ روڈز پر ہوں گے، اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اس دفعہ وہ تمام سرکاری ملازمین اور پولیس جو KPK کی پولیس ہے اس کے ہمراہ آئیں گے۔ ایک تو یہ بتائیے گا، اس کا جواب دیجیے گا۔ دوسرا، پنجاب میں گندم کی خریداری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسانوں نے بھی کال دی ہوئی ہے کہ کسان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد جو اگر حکومت نے اپنی گندم کی پالیسی کے حوالے سے واضح پالیسی سامنے نہ لائی تو ہم سڑکوں پر۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ ہم روڈ پہ آ جائیں گے، کون سی نئی بات ہے؟ مطلب وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی خوش قسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب روڈ بناتے ہیں، یہ روڈوں پہ آتے ہیں۔ مطلب روڈ پہ آنا، پولیس کے ساتھ آنا، پولیس کے سر پھاڑنا، رینجرز کے سر پھاڑنا، پیٹرول بم لانا، انتشار کرنا، میٹرو توڑنا، سڑکیں توڑنا، PTV پر حملہ کرنا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنا، تو یہ آ جائیں گے تو کون سی بڑی بات ہے؟ پولیس کے ساتھ آئیں یا وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لے کر آئیں، اسی طرح جس طرح پہلے گئے ہیں، کیونکہ عوام اب ان چیزوں کا حصہ نہیں بنے گی، بالکل بھی نہیں بنے گی۔ اور گندم کے اوپر جو آپ نے سوال کیا، ہماری اس ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگز ہیں اس کے اوپر، اور جو بھی جس طرح ہی نئی پالیسی اناؤنس ہوگی، وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اچھا میم، وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ دنوں مختلف ہسپتالوں کے دورے کیے، اور جناح ہسپتال شہر کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، وہاں پہ بھی گئی اور وہاں پہ جو حالات تھے پھر ایکشن بھی ہوئے، لیکن وہاں پہ کچھ دہائیوں سے ایک بورڈ کام کر رہا تھا جو کہ بزنس مینوں پر مبنی تھا، تو اس بورڈ نے کیا کیا وہاں پر کہ ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں تھیں؟ کیا اس بورڈ کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ اور دوسرا، کل سے سرکاری ملازمین محکمہ ہیلتھ کے وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، تو کیا پالیسی ہے؟ میرا نہیں خیال، دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ جناح ہاسپٹل بھی گئیں، میو ہاسپٹل بھی گئیں، پھر اس کے بعد میں خود جناح ہاسپٹل گئی۔ بات یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے، مریضوں کو ریلیف دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ریلیف دینا ہے، اور اس میں جو دوائیاں تھیں وہ اسٹور میں موجود تھیں، لوگ باہر سے دوائیاں لے رہے تھے، جس کے اوپر وہاں انہوں نے MS صاحب کو بھی معطل کیا، پرنسپل صاحب کو بھی انہوں نے معطل کیا۔ تو یہ، اور اس کے ساتھ اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جب دوائیاں اسٹور میں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب میں اس کے لیے اتنا پیسہ بجٹ ہم دیتے ہیں گورنمنٹ، تو پھر موجود دوائیاں عوام کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ پنجاب کے ہر ہاسپٹل میں اس وزٹ کے بعد لاؤڈ سپیکر کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ یہاں دوائیاں مفت، اور اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ فوراً اس ہیلپ لائن کے اوپر اپنی اطلاع دیں، کیونکہ دوائیاں جو ہیں وہ پنجاب میں مفت دی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فارمیسیز ہیں ہاسپٹلز کی، اس کے باہر جو اسٹاک میں دوائی ہے اس کی اب لسٹ جو ہے وہ آویزاں ہیں، جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کی روسٹر جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور ایک پورے ڈیجیٹل آپ کی ریسیپشن کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس وارڈ میں اس وقت یہ ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہیں، اور ڈسپلے ہوتا ہے فارمیسی کے باہر کہ یہ دوائیاں اسٹاک کے اندر موجود ہیں، اور اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ دوائیاں مفت ہیں، اگر دوائیاں مفت نہیں مل رہی تو اس کی اطلاع دی جائے۔ دیکھیں، احتجاج جو کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر وہ صحت کے شعبے کے اندر کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں تو جو ان کی انرجی احتجاج میں صرف ہوگی وہ عوام کی مخلوق کی خدمت میں صرف ہونی چاہیے۔ یہی وہ اوتھ لیتے ہیں، یہی ان کی ڈگریز کا، یہی ان کی قابلیت کا جو فائدہ ہونا چاہیے عوام کو۔ تو احتجاج سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ احتجاج سے زیادہ بڑا ہے اور عوام کی ریلیف کا۔ بلا شبہ ایک سال میں بہت سارے شعبوں میں پیش رفت ہوئی ہے اور ریلیف کی سرگرمیاں خواہ اسٹوڈنٹس ہوں یا دیگر شعبوں میں، لیکن میم ایک شعبہ ہے پولیٹیکل، اس میں آپ پر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ اپوننٹ کو نہیں دے رہے، جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں بڑی فوری طور پر پولیس جو ہے وہ چھاپے مارنا شروع کر دیتی ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ چھاپے کس چیز کے معنی سارا جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر چھاپے بجتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں، میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، پولیٹیکل سپیس دینے میں اور انتشار کی سپیس دینے میں بہت فرق ہے، یہ آپ کو بھی میڈیا کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ تفریق کو مٹا دیتے ہیں، وہ لائن کراس کرتے ہیں، جو لائن آپ کی پولیٹکس نہیں ہوتی، وہ آپ کے جو انتشار ہے، دہشت گردی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ کے مقامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو اس میں بھی اس کا اگر حصہ بنوں گی تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے، آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا۔ یہ ملک بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہے،
اس وقت اگر معیشت کا جو تسلسل ہے استحکام کا وہ اس کو کسی طرح بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچا تو اس میں ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے. اس لیے ہم نے اس ملک کو انتشار سے بچانا ہے, اس ملک کو دوبارہ خدا نخواستہ پٹری سے اترنے کے لیے بچانا ہے. اس ملک کو ہر قسم کا استحکام چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ 23-24 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں میڈم رہے. آپ بتائیے کہ آپ سینئر منسٹر بھی ہیں, آپ سینئر منسٹر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی سیکرٹری انفارمیشن بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر کچھ بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہے اور یہ بھی دھمکی آئی ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ واپس لے لی جائے گی. اگر پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے تو دین بھی نہریں بنے گی, ہر حال میں بنے گی. دیکھیں میں سن رہی ہوں کافی دیر سے یہ بات, اور آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت رسپانسبل اس کے اوپر سٹیٹمنٹس دی ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کسی کو بھی, کسی جماعت کو, کسی فرد کو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ صوبائی معاملات ہیں اور یہ کسی قسم کی جو صوبائیت ہے یا صوبے کے حقوق ہیں اس کے اوپر یہ کنٹروورشل باتیں کر جو بھی کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے CCI کا فورم موجود ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہمارے آئین کا حصہ ہے, جس کے اندر اس طرح کے تمام جو آپ کے اگر کسی قسم کے تحفظات ہیں تو وہ فورم آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ کا فورم آپ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے. کسی کا کوئی پانی چوری نہیں ہو رہا, نہ چوری ہو سکتا ہے اس وقت, اس دور میں جب آئین موجود ہے. آئین کے اندر یہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں, یہ تمام فورمز موجود ہیں. پنجاب کا اپنا پانی ہے, سندھ کا اپنا پانی ہے, اپنا حصہ ہے. اس کے اندر کسی قسم کا بھی اس کو میں غلط بات کہوں گی, غلط بیانی کہوں گی, وہ کرنا کسی کے ساتھ بھلائی نہیں ہے. فورمز موجود ہیں اور انشاءاللہ انہی فورمز کے ذریعے ان چیزوں کے فیصلے ہوں گے. اچھا میڈم, جس طرح KPK کے حالات ہیں اور بلوچستان کی ایک پولیٹیکل انخلا دیکھا جا رہا ہے اور اس وقت نواز شریف صاحب سیاست کا اصل مرکز بنے ہوئے ہیں. اگر غیر جانبدارانہ بات کی جائے, مولانا فضل الرحمان بات کرتی ہے, نواز شریف کی بات کرتے ہیں, دیگر پولیٹیکل باتیں. نواز شریف صاحب بینگ اے اسٹیٹ میں کب اپنا کردار اپنے خلق ہوتے دکھائی دیں گے؟ یہ بجلی کے قیمت کم ہوئی ہے نا, یہ انہی کے کردار کو متحرک ہونے کی نشانی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں یہ جو صوبے ہیں, جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے نا تو ایک شخص گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کی بات کرتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب چادر لے کر اور وہ جو صاحب تھے اچکزئی صاحب جو ہیں ان کی نقلیں اتارتا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو جن القاب سے پکارتا تھا میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے لیے وہ بہت محترم ہے. اور کنٹینر پر چڑھ کر جو انتشار پھیلانے کی, ملک پہ حملے کرنے کی, ملک کو بند کرنے کے نعرے لگاتا تھا. ان تمام کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اور اس کو بھی ایک ٹیبل پر بٹھایا. اس وقت بھی نواز شریف صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کو سائڈ پہ کرو, کون ہے یہ بھائی, میں وزیر اعظم ہوں. اور APS کا واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا. ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے خدا نخواستہ ہم کر سکتے تھے,